اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. آج کا دن بہت خوشیوں بھرا دن. آج کا یہ وہ دن ہے کہ جس روز اس فرش پہ ہم سب تو خوشیاں منا رہے ہیں مگر عرش پہ بھی آج جشن ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو چن لیا، ہمارے دلوں کو اس طرح سے چنا کہ جن سے وہ بہت عشق کرتا ہے، جو دل نہیں رکھتا، جس سے وہ محبت کرتا ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمارے دلوں کو پر نور کر دیا. میرے پاس یقینی طور پر اپنے کچھ الفاظ نہیں مگر کچھ اشعار اور پھر کچھ باتیں جو آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فروع و اصول بھی ہے. فلک پہ ہو تو علی کی زوجہ، زمیں پہ ہو تو بطول بھی ہے، اور حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، اور علی کے گھر سے خدا کے گھر تک شعور کی کہکشاں ہے زہرا. بطول و مریم میں کیسی نسبت، کہاں ہے مریم کہاں ہے زہرا. اور اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے در کے گداگروں نے ہے آدمی کو شعور بخشا. اور اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا. جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا. بے شک ہم سب اپنی زندگیوں میں عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم باعمل طریقے سے زندگی کو گزار سکیں. مگر یہ نظر کرم ہوتی ہے اس رب کی، یہ عنایت ہوتی ہے اس رب کی کہ ہمیں اس راہ پر ڈال دیتا ہے جو راہ حق ہے. آج آپ سب کو 20 جمادی الثانی ولادت باسعادت بی بی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت خاتون قیامت سیدۃ النساء العالمین کی آمد پر یہ وہ رحمت ہیں کہ جو رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، ان کے آنگن میں رحمت بن کر آئی ہیں. تو کتنی خوشی کا دن ہے آج کا دن. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس خوشی کو منا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وہ انہی کے دل میں یہ عزت، یہ محبت، یہ عشق اور محبت ڈالتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان ہستیوں کو نجاست سے دور رکھتا ہے. تو شکر اس کی ذات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چنا. آج میں یہاں پر موجود ہوں اور مجھے اس قدر خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی ان دعاؤں کا جواب اس جامع ام الکتاب کی صورت میں دکھایا ہے. میری آج سے بہت عرصہ پہلے جب میں مختلف مسالک کے بڑے بڑے جامعہ دیکھا کرتی تھی تو میرے دل میں یہ آتا تھا
کہ یہ جو گھرانہ ہے, جو اس گھر سے منسلک لوگ ہیں, وہ کہاں ہیں, وہ کیوں ان کی راہوں میں, وہ جو بی بی فاطمہ تو زہرا کا وہ در ہے, وہ چوکھٹ ہے کہ جس چوکھٹ سے پوری کائنات میں علم بٹ رہا ہے, چاہے وہ قرآن کا علم ہو, چاہے وہ حدیث کا علم ہو, چاہے وہ اخلاقیات ہوں. تو پھر ایسے جامع, ایسے انسٹیٹیوٹ کہاں ہیں جو اس راہ میں, جو ان ناموں کی محبت میں کام کر رہے ہیں. یقین کیجئے آج یہاں پر آ کر یہ جامع اپنی آنکھوں سے دیکھ کر, سنا تو بہت تھا اور بہت عرصے سے سنتے آ رہے تھے, مگر آج یہاں آ کے اپنی خوش نصیبی پر بھی رشک ہو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری بھی ہو رہی ہے کہ اے رب تو نے مجھے یہ جگہ دکھائی کہ جہاں سے واقعی وہ تعلیم برحق دی جا رہی ہے, کہ جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے جو کام ہو رہے ہیں, جو منزلیں جہاں تک پہنچنا ہے اس کے لیے سرگرم, ان بچیوں کو دیکھ کے آج بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. اسی طرح سے یہ تمام خواہران جو ہیں آگے بڑھتی رہیں, کام کرتی رہیں, اور ہماری کسی قسم کی کوئی خدمت اگر ہو سکے تو ہمارا خون, ہماری روح, ہماری جان حاضر ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا نام امید ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے دلی محبت انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے, زندگیوں کو پر نور کر دیتی ہے. جس دل میں ان کی محبت, مودت آ جاتی ہے, وہ دل دنیاوی رنج و غم سے دور ہو جاتے ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا نام معجزہ ہے. بے شک یہ معجز نما ہستی ہیں. وہ کیوں ہیں, میں چاہوں گی, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی, بٹ پھر بھی میں اپنی زندگی کے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات اور حالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کیسے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا نام جو ہے وہ معجزہ ہے. آج سے زیادہ دیر نہیں, 10 سال پہلے میری بہن یہاں بیٹھی ہیں, نوریت فاطمہ صاحبہ, پروفیسر صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ جانتی ہیں کہ میں ٹیلی ویژن کے اوپر ایسے شوز کرتی تھی جہاں پر موسیقی بھی ہوتی تھی. ہر قسم کا جو آج کل کا میڈیا پیش کرتا ہے, میں اس کا نہ صرف حصہ ہوا کرتی تھی, بلکہ میں اسی طرح سٹیجز کے اوپر کھڑے ہو کر دعوت دیا کرتی تھی اور ان لوگوں کی تعریف کیا کرتی تھی اور ان کو مدعو کیا کرتی تھی اسٹیج پر ایز اے ہوسٹس اور ایز این اینکر پرسن جو دنیاوی لگاؤ رکھتے تھے. اور یہ معجزۂ ذات بی بی فاطمہ تو زہرا ہے, نام بی بی فاطمہ تو زہرا ہے, کہ جب ان کا توسل کر کے, ان کی محبت دل میں رکھ کے, اور یہاں پر ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گی کہ میری کیا ذات اور اوقات کہ میں ان سے محبت کر سکوں, یہ وہ رب کی خاص کرم نوازی ہے, یہ کسی بزرگ کی دعا ہے, یہ کسی کوئی ایسے انجانے میں کیا کوئی ایسا عمل ہے جو میں نہیں جانتی, کیونکہ ہم خطا کار گناہ گار ہیں. پتہ نہیں کس بزرگ نے دعا دی کہ اس رب کی نظر کرم ہو گئی, اور نظر کرم ایسی ہوئی کہ آج سے زیادہ عرصہ پہلے نہیں, 10 سال پہلے تک جو میں دنیاوی کام کرتی تھی, جب انہوں نے اپنی نظر کرم کی تو آج ایسے انسٹیٹیوشنز, اور اس سے بڑھ کر ایک مرتبہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں پر ایک بہت بڑا سا ہال ہے, وہاں پر اربعین کے موقع پر مجھے کچھ الفاظ اس ہستی کے لیے بولنے پڑے جو جنت کے سردار ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ معجزہ بی بی فاطمہ تو زہرا ہی ہے نا, اور کیا ہے کہ آپ کی سوچ کو بدل دیتے ہیں, آپ کے مقدر کو بدل دیتے ہیں, آپ کی تقدیر کو بدلتے ہیں. جو ہم جیسے گناہ گار اندھیروں میں پڑے ہوتے ہیں, گناہوں میں خطائیں کر کے اس کے اندر اندھیروں کے اندر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں, کس طرح سے وہ روشنیوں کا سفر کرواتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس محبت کو, ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ہم سب جانتے ہیں کہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا یہ ارشاد ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے
بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نمونہ عمل ہیں، اسوہ کامل ہیں. تو آج کی بچیوں کو جب انتظار امام میں ہیں، جب ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے اقوال کو سمجھتے ہوئے ہم جب اسی راستے پر چلیں گے، ان کی طہارت کو، ان کی شجاعت کو، ان کی وکالت کو جو انہوں نے کی، اور ان کی عصمت کو جب اپنے ذہنوں میں رکھ کر اپنی زندگیاں گزاریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عزتوں کے صدقے میں ہمیں عزت دار کر دے گا. یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گی، کیونکہ جو پروگرام ہے اور یہ جو آج کا کانفرنس ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے. اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود، کی ہستی، ان کی ذات، ان کا نام امت مسلمہ کو ایک کر سکتا ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ سم تھنگ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ سوال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرکز وحدت کیوں بنایا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں جب اعلان نبوت ہوا تو سب وہاں کے لوگ جو تھے رسول اللہ کی امانت، ان کی صداقت کو جانتے تھے، مگر جب عہدہ آیا، جب منصب آیا، تو وہاں پر اختلافات پیدا ہوئے. تو جب بھی کبھی عہدہ آتا ہے اور منصب آتا ہے تو اختلافات آ جاتے ہیں. اسی طرح سے خم غدیر کے میدان میں جب اعلان امامت ہوتا ہے، اس سے پہلے پوری دنیا مانتی تھی کہ یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، مگر جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا، اختلافات، منصب، عہدہ. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو عصمت کبریٰ ولایت عظمیٰ پر فائز ہیں، ان کو نہ نبوت نہ ان کو امامت ملی. اسی لیے آج جب سب یہ چاہتے ہیں، تمام سرور کائنات، حبیب کبریاء، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جب سب ایک ہونا چاہتے ہیں، ان کی محبت میں جب سب ایک ہونا چاہتے ہیں، تو ایک نام ہے، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جس کو ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں. ان کے نام پر سب ایک ہو جاتے ہیں، اور ساری چیزوں کو بھلا کر اگر صرف ایک سوچ اپنے ذہن میں رکھیں. وہ سوچ کیا ہے؟ کہ آقائے دو جہان، تمام نبیوں کے سردار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد پر خود اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے، ان کے دروازے پر سلام کیا کرتے. تو کیا آج کی امت مسلمہ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف ان دو چیزوں کو، اور ایک ان کا وہ قول کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ میرا ٹکڑا ہے، مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس چیز پہ ہم سب اگر ایک ہو جائیں تو جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، ہم الگ الگ نہیں، ہم سب ایک ہیں. ہم سب کو ایک ہو کے آگے بڑھنا ہے. ہم سب کو بی بی کے نام کا نعرہ لگا کے آگے بڑھنا ہے. اور میری یہ دعا ہے بر محمد و آل محمد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان ناموں کے صدقے میں جتنے بھی مسالک ہیں ان کے بیچ برج بنا دے. ایک ایسا برج جو صرف اور صرف محبتوں کا پیغام دے، جو صرف اور صرف عشق، وحدانیت، اکٹھے ہونے کا پیغام دے، اتحاد کا پیغام دے. اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ جب ہم دلوں کو صاف کر کے محبتیں بانٹیں گے، چہروں پہ مسکراہٹیں لے کر اپنے دلوں کو بھی مسکرائیں گے. جب اس طرح سے کریں گے تو یہ ہوگا عمل فاطمیہ. ہم نے اپنی ماؤں سے سنا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نماز شب کی دعاؤں میں ہر کسی کے لیے دعا کرتی تھی. کیا آج ہم دعا نہیں کر سکتے؟ ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کے لیے بات کرتے ہیں نا.
کتنی بات کرتے ہیں ان کے حق کو جنہوں نے ادا نہیں کیا، ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، مگر آئیے آج تجدید عہد کرتے ہیں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق انہیں ادا کریں گے. کس طرح سے؟ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کے، نماز شب میں لوگوں کے لیے، غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کر کے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ کر، لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر کے، ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر کے جب اس طرح سے کریں گے تو یہی آج کے دور کی عورت کے لیے تیاری بھی ہوگی اپنے امام کی آمد کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اور ہم سب کے گھر پرسکون ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے کہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسے ہماری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چاہتی ہیں. کیا یہاں پر موجود بچیاں بی بی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آئیے ایک پرزور نعرہ لگا کے اپنی بی بی کو بقیہ تک یہ آواز پہنچاتے ہیں کہ ہم آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا بن کر رہیں گے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ.